بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. زائرین محترم، اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، اس مقام کو ٹیلہ زندگیہ کہتے ہیں. ٹیلہ، ریت کا ٹیلہ. اس وقت جو ہے نا ریت کا ٹیلہ تھا جب امام پاک علیہ السلام زیر سجدہ تھے اور قاتل نے امام علیہ السلام کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا. تو یہ فطرت ہے، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. جب میرے امام نے سجدہ دیا اور اللہ تش کی آواز بلند کی تو زینب جیسی بہن، علی اور بطول کی بیٹی، جس خیموں کی آپ نے زیارت کی ہے وہاں سے بی بی چل کے آئی ہیں. یعنی اہل بیت کی خاتون، آپ اتنا اندازہ کریں کہ جو ایک یہاں کے ہمارے گدی نشین سید ہوں، کسی دربار کے درگاہ کے، ان کی خاتونیں کسی مجمع میں نہیں آتی ہیں. تو یہ رسول کی بیٹیاں اتنا مجبور ہو گئی تھی، مرد سارے مارے گئے تھے، عورتیں اور مستورات باقی رہ گئی تھیں. اور میری سیدہ علی کی بیٹی، بطول کی بیٹی، محمد کی بیٹی، علی کی بیٹی وہاں سے چل کر کے بی بی واہ حسینہ کرتے ہوئے، اے میرا حسین، اے میرے بھائی، اے میری ماں زہرا کے جائے حسین، ایسی بی بی آوازیں لگاتی ہوئی. بی بی اکیلی نہیں آئی ہے، ساتھ میں قرآن بھی لے کے آئی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں ہاں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ہاں بی بی قرآن ساتھ لے کر کے آئی ہے کہ شاید انہوں نے حسین اہل بیت کا تو خیال نہیں کیا ہے، شاید قرآن کو دیکھ کر میرا حسین بچ جائے. تو کہتے ہیں اسی جگہ پہ میری سیدہ آئی ہے اور امام کی مقتل گاہ جس کی آپ نے اندر زیارت کی ہے، یہاں سے 70 قدم کا فاصلہ بنتا ہے، 70 قدم بنتے ہیں یہاں سے. تو اسی جگہ پہ بی بی نے آ کر دیکھیں، بی بی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا زینب الکبریٰ. ہاں تو بی بی یہاں پر کھڑے ہوئی اونچی جگہ پہ، اور امام جس جگہ پہ تھے وہ نیچے جگہ تھی. یعنی تو امام حسین علیہ السلام کو بی بی نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اور دیکھیں اہل بیت، نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی ہے نا زینب، نبی کی بیٹی ہے، بطول کی بیٹی نبی کی بیٹی ہے. ہاں تو بی بی قرآن سر پہ رکھ کر کہہ رہی ہے کہ میرے حسین کو نہ مار. یہ میری ماں زہرا نے اسے جتیاں پیس پیس کے پالا ہے، میری ماں زہرا نے اسے بڑے نازو سے پالا ہے، میری ماں نے اسے بڑے پیار سے لاڈ سے پالا ہے. اور بی بی نے قاتل کی بھی نہیں منتیں کی. عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کر کے یہ بی بی نے یہ جملہ کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ حسین کون ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا یہ وہ حسین ہے جو مہر رسالت پہ سوار ہو کر کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرتا تھا اور رسول اسے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی سیر کروایا کرتے تھے؟ تو نہیں جانتا یہ زہرا کا بیٹا ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے؟ تو کہتے ہیں جب بی بی کے بھائی کو ذبح کیا گیا تو بی بی اسی مقام پہ موجود تھی. نہ جانے اس وقت بی بی کی کیا حالت ہوگی جب بی بی نے اپنے بھائی کے اس مقدس سر کو نجس ہاتھ میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت نانا محمد تو یاد آئے ہوں گے نا، اس وقت بابا علی تو یاد آئے ہوں گے نا، اس وقت اماں زہرا تو یاد آئی ہوگی نا. کہا ہوگا نا بی بی نے، اماں تیرے حسین کو مار دیا گیا ہے، اماں میں نے حسین کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ دستور ہے. دیکھیں یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ہم فرق کر کے یہ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر رہے ہیں
کہ ہمارے یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ ہماری فطرت ہے، یہ فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے، مظلوم پہ رویا جاتا ہے اور ظالم سے بیزاری کی جاتی ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ جانے جب مظلوم امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا اور ظالم نے نیزے پہ بلند کیا امام حسین علیہ السلام کے سر کو، کہتے ہیں کربلا میں سرخ آندھی چل پڑی، سرخ آندھی چلی، اتنا چلی کہ لوگ خوف کھا گئے، لیکن یہ اتنا سنگ دل تھے۔ میری بہنوں، میری ماں، آپ نے خیمہ گاہ کے اندر زیارت کی ہے، سکون سے کی، ہاں نماز بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہوگی، دعا بھی کی ہوگی۔ ہاں مظلوم امام کی شہادت کے بعد بیویوں کو اتنا دیر کی بھی مہلت نہیں ملی ہے۔ یہ کمینے علی اور بطول کی بیٹیوں کو خیمہ کے اندر جا کر تازیانے مار رہے تھے، کسی بیوی کو تازیانے مارے، کسی بیوی کو تماچے لگے، ہاں اور یہ بہت بڑا، یہ جو جتنا غیور ہوتا ہے، جتنا مستور کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس کو اتنا اپنی چادر پیاری ہوتی ہے، اس کو اتنا اپنا پردہ پیارا ہوتا ہے۔ مستوریں مر تو جاتی ہیں لیکن اپنے پردے کو بچاتی ہیں، اپنی چادر کو بچاتی ہیں۔ بتاؤ ادھر سے بھائی